اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، میں کافی دنوں سے کسی ٹاپک پہ بات کرنے کا سوچ رہی تھی۔ کوئی بڑا ہلکا پھلکا سا ٹاپک ہے، عورت ذات نا، تو عورت ذات میں بات کرنا چاہ رہی تھی، لیکن میرے دماغ میں فلسطین والی بات جو ہے نا، وہ جیسے ایک رکاوٹ یا ایک بیریئر یا کوئی ایسا معاملہ بن گیا ہے نا کہ جب بھی میں کچھ اور سوچتی ہوں تو میرا دھیان فلسطین کی طرف چلا جاتا ہے۔ جب بھی میں کوئی اور، تو میں نے سوچا کہ آج فلسطین پہ بات کی جائے تاکہ دماغ تھوڑا سا آزاد ہو کے نا کچھ اور سوچنے کے قابل ہو جائیں۔ میں نے پچھلے دنوں جمیل الدین عالی کا ایک مضمون ہے وہ پڑھ رہی تھی، تو اس میں ایک جگہ کا ذکر ہے، ایک شہر کا، روم کے ایک شہر پومپیائی کا۔ وہ جو پومپیائی ہے نا، اس کو اللہ پاک نے زمین میں دھنسا دیا تھا، پورے شہر کو زمین میں دھنسا دیا تھا، اور ایسا دھنسایا کہ کہتے ہیں کہ ابھی تک زمین اس پورے شہر کو اگلنے پہ تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب بھی غصہ دکھایا گیا نا، تو یا تو آسمان کی طرف سے ایک آسمانی عذاب نازل ہوتا ہے یا زمین کے اندر سے عذاب۔ تو جیسے کہتے ہیں بابل اور نینوا کا کوئی آثار قدیمہ نہیں ہے، بابل اور نینوا کے کوئی آثار نہیں ہے، لیکن پومپیائی ابھی تک اس کے آثار جو ہے نا وہ برآمد ہو رہے ہیں، اور اتنے خطرناک صورتحال ہے نا کہ جو بندہ اس عذاب سے جس طرح چھپ گیا تھا نا، اسی طرح ہی محفوظ ہو گیا ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے اس وقت میرے ہاتھ میں یہ میرا موبائل ہے اور سامنے چاند ہے نا، تو عذاب کے بعد وہ بندہ اسی طرح محفوظ ہو گیا ہے، جیسے اگر اس طرح کھڑا ہے تو اسی طرح کھڑا، جو بیٹھے ہیں وہ بیٹھے ہوئے، جو لیٹے ہیں وہ لیٹے ہوئے۔ بہت عجیب سی، بہت خطرناک صورتحال ہے۔ تو جمیل الدین عالی نے اس میں ایک بہت مزیدار بات کی ہے۔ جمیل الدین عالی نے کہا ہے کہ جب تم اس طرح کی کسی صورتحال کا سامنا کرتے ہو نا، کہتے میں ان آثار قدیمہ کو دیکھ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ یہاں پر بڑے بڑے لوگوں نے بڑے بڑے فیصلے کیے ہوں گے، حکومتوں کو گرایا ہوگا، اٹھایا ہوگا، شہزادوں نے، شہزادیوں نے، ملکاؤں نے، بادشاہوں نے کیا 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 کچھ نہیں سوچا ہوگا، کیا کیا کچھ نہیں کیا ہوگا، لیکن آج یہ عبرت ہے اور عبرت کا نشان بن چکے ہیں۔ تو جمیل الدین عالی کہتے ہیں کہ جب تمہیں غصہ آتا ہے تو غصے سے نزلہ پیدا ہوتا ہے، اور نزلہ کسی عضو ضعیف پہ گرتا ہے، مطلب کسی کے ماتھے میں درد ہو جاتا ہے، کسی کے سر میں درد ہو جاتا ہے، کسی کے گلے میں ہو جاتا ہے، کسی کے سینے میں ہو جاتا ہے۔ آپ کو کوئی بھی بیماری ہو نا، تو آپ کا عضو ضعیف جو ہے نا، اس میں پکڑا جاتا ہے۔ تو یہ کون سا غصہ ہے جس میں فلسطین کا عضو ضعیف جو ہے نا وہ پھنس گیا ہے؟ یہ کون سا غصہ ہے؟ یہ کہاں کون سا والا غصہ ابھی تک ٹریول کر کے ان معصوم بچوں پہ آ رہا ہے؟ اگر یہ غصہ ہے تو میں اسلامی بحث میں نہیں جاؤں گی کہ یہ بی بی سارہ اور بی بی ہاجرہ کے زمانے سے آیا ہوا غصہ ہے، یا میثاق مدینہ کو توڑنے کے پاداش میں جو غصہ ان لوگوں کو آ گیا تھا یہ وہ والا غصہ ہے، یا ہٹلر نے جو ان کے ساتھ کیا یہ وہ والا غصہ ہے۔ میں کسی نفرت انگیز یا اس طرح کے کسی معاملے میں نہیں جانا چاہتی، میں اس واقعے میں نہیں جانا چاہتی کہ ان کی نفرت کس طرح بنی۔ میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر یہ تو اسرائیلی فلسطینی بچوں کو مار رہے ہیں نا، اگر فلسطینی اسرائیلی بچوں کو مارتے نا، ہم پھر بھی دکھی ہوتے، ہمیں پھر بھی دکھ لگتا، کیونکہ بچے بہت معصوم ہوتے ہیں، اور بچے اللہ پاک کے بہت قریب ہوتے ہیں، کیونکہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو اس کی اور اللہ پاک کے بیچ میں کوئی نہیں ہوتا۔ تھوڑے دنوں بعد درمیان میں ماں آ جاتی ہے، بچہ ماں کو پہچاننے لگتا ہے، پھر کچھ عرصے بعد باپ آ جاتا ہے، پھر چاچو، خالہ، پھپھی، یہ رشتے ناتے، پھر اس کے بعد گاڑیاں، مکان، بنگلے، زر و جواہر، روب، دبدبہ، شہرت، دولت، طاقت، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ لیکن یہ معصوم بچے، ان کا اور اللہ کے بیچ میں تو بہت کم چیزیں ہیں، زیادہ سے زیادہ ماں پڑتی ہے۔
تو بچہ کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی مذہب میں یہ روا نہیں ہے کہ بچے کے اوپر جو ظلم ہے وہ کیا جائے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جن ماؤں کے بچوں کو مارا جا رہا ہے، اگر کل کو صلح کی بات ہوتی ہے اور اگر باپ صلح کرنے پہ آ بھی جائے تو کیا ماں صلح کرنے پہ آئے گی؟ تو کیا فلسطینی ان کا بدلہ نہیں لیں گے؟ جو فلسطینی ان کے بچوں کو ماریں گے، پھر یہ فلسطین کے بڑوں کو ماریں گے، پھر فلسطینی ان کے بڑوں کو ماریں گے، تو ہم اس دنیا کو کیا بنا رہے ہیں؟ ہم کیا دکھا رہے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کے پاس جو تاریخ چھوڑ کے جائیں گے وہ تاریخ کیسی ہوگی؟ اللہ پاک نے ہر انسان کو کسی نہ کسی صلاحیت سے نوازا ہے، وہ صلاحیت لائک گفٹ ہیمپر ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں گفٹ دیے ہیں۔ تو بجائے اس کی کہ ہم سارے مل بیٹھ کے اپنے اپنے گفٹس نکال کے اس کو انجوائے کریں، اس کو سیلیبریٹ کریں، اس کو منائیں، ہم اس دنیا کو جنت کا نمونہ بنائیں۔ یہ یہودی بہت زیادہ قابل لوگ ہیں، تو اپنی قابلیت کو یہ تعمیر کے لیے کیوں یوز نہیں کر رہے، تخریب کے لیے کیوں کر رہے ہیں؟ بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کی اچھی اچھی چیزوں کو انجوائے کریں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ اچھی اچھی چیزوں کو تباہ کرنے پہ آئے ہوئے ہیں۔ تو یا تو کوئی پرانا چلا ہوا غصہ ہے جو عضو ضعیف پہ گر رہا ہے، یا پھر کوئی خطرناک کھیل ہے جو بچوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، جو ماں کی کوکھ کے ساتھ، جو ماں کے وجود کے ساتھ، جو ووم کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ اس کھیل کو کیا عورت برداشت کرے گی؟ کیا عورت اس لڑائی کو ختم ہونے دے گی؟ جو لڑائی ان لوگوں نے لگائی ہے، جو معصوم بچوں کو مار رہے ہیں، اس جنگ کو عورت کی جنگ بنا دیا انہوں نے۔ معصوم بچے، یا تو ایسے لگتا ہے کہ کسی کے منہ کو ان معصوموں کا خون لگ گیا ہے، یا کوئی ایسی بلی ہے جیسی APS پشاور میں چڑھائی گئی تھی وہ ورسک میں، یا جیسے اگر یاد ہو پرانے ہندوازم میں اپنے بتوں کے چرنوں میں یہ چھوٹے بچوں کو کوئی نہ کوئی، یہ سب کی بات نہیں کر رہی، کوئی نہ کوئی ایسے کرتے تھے کہ چھوٹے بچوں کو ذبح کر دیا جاتا تھا اور اپنے بت کے چرنوں میں اس کا خون بہا دیا جاتا تھا۔ تو اگر یہ وہ والا کھیل ہے تو بھی خطرناک ہے، رکنے والا نہیں، رکے گا نہیں پھر۔ اور اگر یہ غصہ ہے تو بھی اس کی ڈائریکشن چینج کریں، یہ ایک انرجی ہے، اس کو پازیٹیو میں یوز کریں۔ اللہ پاک ہمارے حال پہ مہربانی فرمائے، اور اگر اس دہشت گردی کے نتیجے میں ان بچوں کے، ان سسکیوں کے بچے یقین کرے زخمی ہو کے کانپ رہے ہوتے ہیں، اگر اس کے نتیجے میں اللہ پاک کو غصہ آیا نا تو پھر کوئی نہیں بچے گا۔ جیسے پومپیائی نہیں بچے، جیسے بابل اور نینوا تباہ ہو گئے، جیسے ہر کوئی نشان عبرت بن گیا، ہر ظالم، اور جب اللہ تعالیٰ کی لاٹھی اٹھائی جائے گی تو پھر سب کو وہ ہنکائے گا۔ تو دنیا پہ رحم کرے، دنیا پہ رحم کرے، ان معصوموں پہ رحم کرے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں پہ رحم کرے، تاکہ تم لوگوں کا بھی کوئی ماتھا کسی جوگا ہو جائے۔ اللہ حافظ۔